بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نہ آتی تو عمران خان بھارت کو ٹھیک ٹھاک جواب دیتا، اس کو اوقات یاد دلا دیتا۔ جتنا عرصہ عمران خان بیٹھا رہا ہے، مودی کی مقبوضہ کشمیر میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب سے یہ آئے ہیں، مودی بدماشی کر کے مقبوضہ کشمیر کا چکر لگا کر آتا رہا ہے۔ مودی نے بہت سارے معاملات غلط کیے ہیں۔ ایک ناموس رسالت کی شان میں گستاخی کی، اور دوسرا یاسین ملک بے قصور کو عمر قید کی سزا دے دی گئی۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، یاسین ملک آزاد ہوگا، بہت بڑے پروٹوکول کے ساتھ آزاد ہوگا۔ یاسین ملک اپنی بیٹی سے بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ان کے دل میں کوئی جگہ ہے تو یاسین ملک کی اہلیہ اور بیٹی پیر صاحب کو بہت دعائیں دیں گی۔ عمران خان کا کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہنگامی پریس کانفرنس، اگلا مارچ کب ہوگا؟ جلد تاریخ بھی آ جائے گی۔ عمران خان کی حکومت کیوں ختم ہوئی؟ فیض مید کی بہن نے انکشاف کر دیا، سب کچھ بتا دیا، ثبوت بھی دے دیے۔ بڑے لوگوں کے والدین بھی بڑے ہوتے ہیں، سارا خاندان بڑا ہوتا ہے۔ رات گئے، بڑا ہنگامہ مچ گیا۔ عمران خان کے وزیر خزانہ شوکت ترین نے خفیہ میٹنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ نواز شریف اور مریم نواز کی نئی ڈیل پکڑی گئی۔ سابقہ فوجی افسروں کی پریس کانفرنس، افسران کے درمیان سوالات۔ اسلام آباد پریس کلب میں میٹنگ ہوئی۔ مہنگائی کا ایک اور طوفان آ رہا ہے، ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ حکومت نے عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلان بنا لیا۔ تم ایک بار نہیں، بار بار گرفتار کرو۔ یہ عمران خان نہیں، آگ ہے، آگ کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ آگ جلا بھی دیتی ہے، جب آگ لگتی ہے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ شہباز شریف کو سپریم کورٹ کا 11 دن کا الٹیمیٹم۔ شہباز شریف اب باہر تو نہیں جا سکتا، اس پر پابندی ہے۔ پہلے نواز شریف کو بھیج دیا، تم نے ضمانت دی ہے، تم ضمانت کی وجہ سے بھی اندر ہو سکتے ہو۔ اب شہباز شریف تم نصیبوں کو روتے رہو، کوئی وزیر بھی فرار نہیں ہو سکتا۔ سب پر نقب لگا دی گئی ہے۔ مریم نواز کے چچا نے ووٹ کو عزت کے بیانیے کو دھول چٹا دی۔ نوٹیفیکیشن منظر عام پر آ گیا۔ انہوں نے فوج کے ساتھ تعلقات زہر کرنے پر کئی تصاویریں لیک کر دیں۔ ریکارڈ جل گیا، کیا کیا ہوتا رہا۔ غزوہ ہند تو کارگل سے شروع ہو چکا ہے۔ کارگل کی جنگ میں جتنے شہید ہوئے ہیں وہ افضل شہید ہیں۔ 7 دن بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ بجٹ اجلاس کے بعد حکومت ختم۔ مقصود چپڑاسی بھی گرفتار۔ وہی ہوا جو کپتان نے کہا تھا، ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ۔ ساری گیم ISI کے سپرد کر دی گئی۔ جنرل فیض مید کی انٹری بھی ہو گئی۔ گل حمید کے بعد فیض مید کی انٹری۔ عمران خان اور جنرل باجوہ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ جون میں کیا ہونے والا ہے؟ جون کا مہینہ باجوہ کے لیے سخت گردش کا ہے۔ شہباز شریف افسروں کے سوالات پر بے بس ہو گیا۔ افسروں نے امپورٹڈ وزیر اعظم کا ستیہ ناش کر دیا۔ زرداری پچھلے دنوں چودھری شجاع سے ملنے گیا، اب چودھری برادرز کے درمیان دیوار آ گئی۔ دونوں بھائی الگ ہو گئے۔ زرداری میاں بیوی سے گزر جائے تو وہ میاں بیوی نہیں رہتے، دو دوستوں کے درمیان سے گزر جائے تو وہ دو دوست نہیں رہتے، دو ملکوں کے درمیان سے گزر جائے تو وہ دو ملک بھی نہیں رہتے۔ زرداری نے نون لیگ کو ادھیڑ دیا ہے، شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان بھی دراڑ ڈال دی ہے۔ پھر اب حمزہ شہباز کے پاس جا پہنچا ہے۔ زرداری چاہتا ہے کیسے بھی کر کے پنجاب میں میری انگلی پھنس جائے، آگے مزید پھنسا میں خود کر لوں گا۔ زرداری صاحب، یہ تم سے نہیں ہوگا، اب تمہیں سندھ بھی خالی کرنا پڑے گا، حساب کتاب بھی دینا پڑے گا۔ زہر بلوچ کے جو مقدمے ہیں وہ دوبارہ زیر سماعت آئیں گے۔ اس کے بعد خالد شہنشاہ کا جو کیس ہے یہ بھی کھلے گا۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیس کیا کرتے ہیں۔ یہ جو زرداری ہے اور بلاول ہے، ان دونوں پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ مبارک ہو، کراچی کا میئر گورنر بن گیا، آفس بھی کھل گیا۔ اب امپورٹڈ حکومت پیٹرول کی قیمت مزید بڑھائے گی۔ MQM کے میئر کو کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ انہوں نے کسی ادارے کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ کوئی آ کر احتساب کرے۔ اب ریلیکس ہو کر کھاؤ پیو، عمران خان کچھ نہیں کر سکتا۔ جنرل باجوہ کی تلخ کلامی، عمران خان کا پریشر کام کر گیا۔ الیکشن کمیشن نے بھی گھٹنے ٹکا دیے۔ ماحول مزید گرم، مگر امریکہ کیوں عمران خان پر شیل فائر کر رہا ہے؟ عمران خان کے لانگ مارچ پر حملہ ثناء اللہ نے نہیں کروایا بلکہ امریکہ نے کروایا۔ واشنگٹن سے کون آڈیو ویڈیو کے معاملات دیکھ رہا ہے؟ وہ شخص کون تھا جس نے اکیلے پورے کراچی سے دہشت گردوں کو چن چن کر مار دیا؟ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ کپتان کا دوسرا لانگ مارچ کی تیاریاں، حکومت کا نیا لاہ عمل۔ خبردار، دھاندلی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔
शरीफ खानदान दिमागी मसले का शिकार है। नून लीग के सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बीमार पड़ गई। सोने के अंडे देना बंद हो गए हैं। मुर्गी अब पक्की मर चुकी है। पाकिस्तान के लोगों, प्लीज इमरान खान का साथ दो। अमिताभ बच्चन भी इमरान खान के हक में बोल उठे। नया प्लान, नई साजिश तैयार, न्यूट्रल किसके साथ, ये तो अब पता लगेगा। शहरियों का हुकूमत को गालियां आपदीदा होकर रो पड़े। हमारे वजीर आज़म इमरान खान मुल्क को ठीक कर गए थे, तुमने आकर सत्यानाश कर दिया। पेट्रोल पंपों पर हमले, जल्द से जुलूस करने पड़ेंगे। लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद किसने करवाया? लीगी हुकूमत की 2 नंबरी पकड़ी गई। इसराइल को तालिबान का पैगाम कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम मस्जिद अक्सा बचाने और आज़ाद करवाने के लिए आ रहे हैं। बदरी 313 आ रहे हैं। अमेरिका को फौजी अड्डे न देने पर अमेरिका नाराज है। उम्मत मुसलमा का भारत को करारा जवाब। बड़ी पाबंदी लगा दी। इमरान खान का बड़ा मंसूबा, हुकूमत सख्ते में आ गई। इमरान खान को कुछ नहीं होने वाला। जो काम इमरान खान के लिए नामुमकिन है, वो इमरान खान का नसीब इसको मुमकिन बना देगा। हुकूमत का कप्तान को बड़ा झटका, कप्तान ने भी सारा पोल खोल दिया। इमरान खान का रुख तो कामयाबी की तरफ है। आलमी ताकतों को शिकस्त होने वाली है। क्या अवाम इमरान खान को दोबारा वजीर आज़म देखना चाहते हैं? बिल्कुल, अवाम मौजूदा हुकूमत से नाखुश हैं। इनको दोबारा नहीं देखना चाहते, बस इमरान खान को देखना चाहते हैं। बीजेपी रहनुमा नोपो शर्मा की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर इसको माफ़ी मांगनी चाहिए और भारतीय हुकूमत इसको सज़ा भी दे। ये गुस्ताखी नबियों के सरदार की थी, इसकी एक सज़ा है, सर तन से जुदा है। पाकिस्तान में अब डॉलर आना बंद। अमेरिकी अदारे की रिपोर्ट आ गई। अगर इलेक्शन ना हुए तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। न्यूट्रल के पास वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत ही कम है। रिटायर्ड फौजी अफसरान और इनकी बेगमात मैदान में आ गए। अमेरिका के खिलाफ बयान दे दिए, खुल्लम खुल्ला बयान दिए हैं। हर चीज वाज़ेह कर दी है। हमने इस मुल्क के साथ अहद किया है, इस मुल्क को नुकसान नहीं देंगे। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी और पीटीआई की हिकमत अमली तैयार। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।